السلام علیکم دوستوں، آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل موڈ فریشر میں۔ آوازوں کا سفر، رازوں کی دنیا۔ ہم آج سنیں گے طلسمی جادی اردو ناول کی ایک نئی ایپیسوڈ۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے تھوڑی پچھلی باتیں ہو جائیں۔ راؤ سکندر اور راجدیو کو اس جنگل کے سفر میں ایک 6 ماہ کی چھوٹی بچی ملتی ہے، وہ بھی ایک لاش کے ساتھ، اور یہ دونوں اس بچی کو اور اس لاش کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ اور آپ نے سنا وہ ننھی معصوم بچی کی آنکھوں میں کچھ ایسے پراسراریت ہوتے ہیں کہ وہ جسے بھی دیکھتی ہے اسے اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ اب آگے ایسا کیا ہوگا ان دونوں دوستوں کے ساتھ؟ تو چلیے سنتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ تبھی اسے بچی کی یاد آئی اور وہ اچھل پڑا۔ کوہنیا گھاس پر ٹکا کر اس نے گردن گھمائی تو اس کا سانس بند ہونے لگا۔ جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ پہلی نگاہ اس خوفناک بھیڑیے پر پڑی تھی جو اتنا قریب تھا کہ اس کے بدن کی بو نتنوں کو چڑھ رہی تھی۔ بھیڑیے سے صرف چند فیٹ کے فاصلے پر بچی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ننھے منھے ہاتھ پاؤں گردش کر رہے تھے۔ وہ جاگ رہی تھی اور پھر اس کی ہلکی ہلکی کلکاریاں بھی کانوں میں ابھریں۔ راؤ سکندر کے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے بدن حرکت کے قابل نہیں رہا۔ اس کی دماغی قوتیں ساتھ چھوڑ رہی تھیں۔ اب کوئی تدبیر نہیں تھی جس کے تحت بچی کی زندگی بچائی جا سکے۔ بھیڑیا اسے آگے بڑھ کر منہ میں دبانا ہی چاہتا تھا۔ رائفل پاس نہیں تھی کہ جانے کہاں تھی۔ بدن کو حرکت دی تو وہ فوراً رخ بدل کر حملہ کر دے گا، اور اس عالم میں مدافعت کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ یہ پہرا دینے والا کہاں مر گیا؟ کس کی باری تھی؟ بے شمار سوالات تھے لیکن جواب کسی کا نہیں تھا۔ گردن جتنی گھومی تھی اسی جگہ رک گئی تھی۔ بدن کی جو ڈائریکشن تھی اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اف خدا، کیا کیا جائے؟ نگاہیں بھیڑیے پر جمی ہوئی تھی، لیکن یہ کیا؟ بھیڑیا خود بھی راؤ سکندر کی طرح ساکت تھا۔ اتنی دیر میں تو وہ اپنا کام بھی کر سکتا تھا، پھر وہ ساکت کیوں ہے؟ راؤ نے اب ذرا حواس قائم کر کے بھیڑیے کو دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ درندہ بھی کسی خوف کا شکار ہے۔ اس کی دم آہستہ آہستہ ہل رہی تھی، لیکن شکار کے انداز میں نہیں بلکہ اس میں خوف شامل تھا۔ کیا یہ صرف میرا وہم ہے؟ راؤ سکندر نے سوچا۔ لکسم لکسم باؤ رقصم لکسم۔ اچانک سیراتو کی آواز ابھری اور اس اچانک آواز سے راؤ اچھل پڑا۔ بچی بھی کلبلائی اور اس کی گردن گھوم گئی، لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز رد عمل بھیڑیے پر ہوا، اور وہ کئی فٹ اونچا اچھل کر نیچے گرا، اور اس کے بعد اس نے تڑپ کر ایک لمبی زکند لگائی اور جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ وہ انتہائی خوف اور بدحواسی کے عالم میں بھاگا تھا، اور جس طرح نیچے گرا تھا اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ اس وقت اسے خود پر قابو حاصل نہیں تھا۔ مگر کیوں؟ راؤ کے حواس بحال ہو گئے۔ برق رفتاری سے آگے بڑھ کر پہلے اس نے بچی پر جھپٹا مارا اور اسے سینے سے بھینج لیا۔ پھر گردن گھما کر سیراتو اور راجدیو کو دیکھا۔ دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ رائفل سیراتو کے پاس تھی اور وہ گھٹنوں میں سر دیے گٹھری بنا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے جو بکواس نکل رہی تھی وہ سوتے میں نکلی تھی شاید۔ کئی بار انہوں نے سیراتی کو عالم خواب میں بولتے سنا تھا، اور اس وقت بھی یہ ہوا تھا۔ اب صورت حالت سکندر کی سمجھ میں آ گئی۔ ڈیوٹی سیراتو کی تھی اور وہ سو گیا تھا۔ راج پہلے ہی سو رہا تھا اور ایسے میں بھیڑیا آ گیا، لیکن اسے کیا ہو گیا تھا؟ راؤ نے حیرانی کے انداز سے بچی کو دیکھا اور وہ مسکرا دی۔ ایسی دلکش، ایسی موہ لینے والی مسکراہٹ تھی کہ راؤ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ بچی کی چمکدار سیاہ آنکھیں روشن ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھیں،
और इन आँखों में कोई पैगाम था। राव ने गर्दन जोर जोर से झटकी और अपने इस वहम की नफ़ी करने लगा। बहरहाल भेड़िए को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। चुनांचे उसने बच्ची को एक हाथ से संभाला और दूसरे हाथ से किसी कदर झिंझलाहट के आलम में सिरातू से राइफल छीन ली। सिरातू उछल पड़ा। पोराग नौशापा, पोराग नौशापा। उसने राइफल राव के हाथ से छीनने की कोशिश की, लेकिन राव ने उसे पाँव से धक्का दे दिया और सिरातू गिरते गिरते बचा। सॉरी सर, आप सो जाओ, मैं जागता है। तुम्हारा दिमाग खराब है सिरातू? यस सर, यस सर। ओ नो सर, तुम मुझे जगाए बगैर सो गए थे? नो सर, नो सर, सिरातू घबराए हुए लहजे में बोला। बस अब सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ, राव ने कहा और राइफल संभाल कर एक दरख्त की जानिब बढ़ गया। सिरातू चंद लम्हात खड़ा रहा, फिर उसी जगह धड़ से ज़मीन पर गिरकर सो गया। राव का जहन अब पूरी तरह जाग गया था। माहौल में ऐसी कोई बात नहीं थी जो किसी तरह बायस से परेशानी होती, लेकिन उसका जहन भेड़िए की गुत्थी को सुलझाने में नाकाम था। इस वहशी दरिंदे को क्या हुआ था? दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक थी। न जाने क्यों राव ने राजदेव से रात के वाक़या का तज़किरा नहीं किया था। उसने सोचा कि ये कोई अहम बात नहीं है। जानवर का मिजाज था कि जाने क्या सोचा होगा उसने, और फिर वो खुद भी नींद से जागा था। उसके भी अमकानात थे कि वो सोते हुए जहन का सोच हो। सिरातू बेवकूफ़ को भी रात के वाक़यात याद नहीं थे। उसके बाद जंगलों के आखिरी सिरे तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जो काबिल ज़िक्र होता। अलबत्ता पुरअसरार नदी की ये सौगात ओ बखैर व खूबी यहाँ तक ले आए थे। सिरातू की झोपड़ी को ही आर्जी क़यामगाह बनाया था, क्योंकि यहाँ से रेवा वापसी के लिए इंतज़ामात करने थे उन्हें। जंगल में उस लाश के साथ सफ़र कोई अहमियत नहीं रखता था, लेकिन यहाँ से रेवा तक का सफ़र मुश्किल था। सिरातू की मदद से एक ख़ास किस्म का संदूक मुहैया किया गया, जिसमें लाश महफूज कर दी गई, और उसके बाद ये लोग रेवा के लिए निकल पड़े। ट्रेन का सफ़र तय हुआ, उसके बाद रियासत तक का सफ़र हुआ और फिर वो रेवा में दाखिल हो गए। रेवा में भी सब खैरियत थी। यूँ तो उन्होंने अब तक बहुत से मार्के सरअंजाम दिए थे, लेकिन सौबारा गोंडा के इस सफ़र में जो वाक़यात पेश आए थे वो नाकाबिले फरामोश थे। और फिर सबसे अहम उस सफ़र की ये जीती जागती यादगार थी। राव सिकंदर ने कहा, बच्ची को ले जाऊंगा देव, बाकी तुम मुझे अपने अजायब घर का हाल लिखते रहना। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये लाश सड़ जाएगी? राजदेव ने कहा। अब तक तो उसमें कोई आशार नमूदार नहीं हुए, बाद के बारे में क्या कहा जा सकता है। वैसे तुम इस सिलसिले में क्या करने का इरादा रखते हो? कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं है। हाँ, अगर इस सिलसिले में कोई काम का आदमी हाथ लगा तो ज़रूर कोशिश करूँगा। मुझे आगाह कर देना ज़रूर, ये तुम्हारे कहने की बात है। वैसे सौबारा का सफ़र अधूरा रह गया, उसका मुझे अफसोस है यार। ज़िंदा सोहबत बाकी, ये जंगल हमें शिकस्त नहीं दे सकते। फिर प्रोग्राम बनाएंगे, राजदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। राव सिकंदर को दिल्ली जाने की जल्दी थी, चुनांचे चंद रोज़ क़याम के बाद वो दिल्ली चल पड़ा। बच्ची उसके साथ थी। रेवा आकर उसने बच्ची के सिलसिले में बहुत से इंतज़ामात कर लिए थे। वो अब उसे लेकर सुकून से सफ़र कर रहा था। बाज़ औक़ात उसे खुद पर हंसी आने लगती थी। दर हकीकत इन आम उमूर से नावाकिफ़ होने के बावजूद उसने बच्ची की बेहतरीन देखभाल की थी, जबकि ज़िंदगी में कभी इन लम्हात का तसव्वुर भी नहीं किया था। वो सोच रहा था कि सुतूत के क्या तासिरात होंगे इस बच्ची को देखकर। हो सकता है कोई उसके लिए पसंदीदगी का इजहार करे, लेकिन उन सब की आवाज़ दबानी पड़ेगी। लेकिन उसके ये खदशात बेबुनियाद निकले। वो अपने घर में दाखिल हुआ तो सब खुश हो गए, और फिर ये अनोखा सामान देखकर सब अचंभे में रह गए। तरह तरह के सवालात किए जाने लगे। किसी दोस्त की बच्ची है? किसकी बच्ची है? माँ बाप कहाँ रह गए?
ہائے کتنی خوبصورت ہے۔ ستوت کا خطرہ سب سے زیادہ تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر دیوانی ہو گئی۔ اوفو، لاؤ مجھے دو، کون ہے یہ؟ اغوا کر کے لایا ہوں، اب یہ کاروبار شروع کر دیا ہے۔ اے کاش یہ سچ ہو، سچ، تم اسے مجھے دے دو۔ سنبھال پاؤ گی؟ آنکھوں میں رکھوں گی اسے، اتنی ہی پیاری ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کے ماں باپ اسے لے جائیں گے۔ یقین کرو، اسے دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی محبت کا احساس ابھرتا ہے، حالانکہ غیر کے بچے اتنے پیارے نہیں لگتے۔ محترمہ ستوت جہاں، آپ ذرا اپنے آپ کو بھی اچھی طرح ٹٹول لیں۔ کسی کی اولاد کی پرورش معمولی کام نہیں ہوتی۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بچی ہمیشہ کے لیے آپ کو مل سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے دلی گہرائی سے یہ احساس ابھرے کہ اس نے آپ کے جسم میں پرورش نہیں پائی، راؤ سکندر نے کہا، اور ستوت اسے پریشان نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اس کے والدین کہاں ہیں؟ اس کے والدین نہیں ہیں، راؤ سکندر نے جواب دیا۔ ہائے، کیا ہوا؟ کیا کسی حادثے کا شکار ہو گئے؟ یہی سمجھ لیجیے آپ۔ تو یہ بچی بے سہارا ہے؟ ستوت جہاں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا۔ جی نہیں، اس کا سہارا، اس کا سرپرست میں ہوں، راؤ سکندر نے جواب دیا۔ تو آپ میرا مطلب ہے ہم اسے کسی کے حوالے کرنے کے لیے مجبور نہیں ہیں تو؟ نہیں، بلکہ اس کی بہترین پرورش کی ذمہ داری اب ہماری شانوں پر آ پڑی ہے۔ خدا کی قسم، میں اسے اپنے سینے سے لگا کر پروان چڑھاؤں گی۔ اتنی حسین، اتنی پیاری بچی، یہ ہماری ہی بچی کہلائے گی نا؟ ویسے اس کا نام کیا ہے؟ ستوت نے مسرت سے بے قابو ہو کر پوچھا۔ وہ بھی آپ اپنی پسند سے تجویز کریں گی، میں ذرا ابو جان سے مل لوں۔ ابھی تک راؤ سکندر کی ملاقات راؤ غضنفر سے نہیں ہوئی تھی۔ بچی کو ستوت جہاں کی گود میں دے کر راؤ سکندر باپ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ راؤ غضنفر دہلی آنے کے بعد بہتر تو ہو گئے تھے، لیکن عمر کی آخری حدود میں تھے، اس لیے بیماریاں ساتھ لگی رہتی تھیں۔ ان دنوں بھی صاحب فراش تھے۔ راؤ کے سلام کا جواب محبت کے جذبوں کے ساتھ دیا اور کہنے لگے، ابھی مجھے تمہاری آمد کی اطلاع ملی تھی، بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اس خدشے کا شکار تھا کہ کہیں اس بار پھر لمبے نہ چلے جاؤ۔ جی ابو جان، بس ارادہ تو لمبے ہی جانے کا تھا، لیکن پھر ملتوی کر دیا۔ شاید اچھا ہی ہوا بھائی، اب راؤ غضنفر نے زندگی سے شکست تسلیم کر لی ہے اور موت کی جانب دیکھنے لگے ہیں۔ بات یہ ہے بیٹے کہ ہر ابتدا کی انتہا یقینی ہے، اور پھر ہم عمر کے اس منزل میں ہیں جب انتہا دردناک تصور نہیں کی جاتی۔ بالآخر ایک دن واپسی کا سفر کرنا ہے۔ ہاں، زندگی میں کچھ خدشات لاحق ہو جاتے ہیں، مثلاً اب ہم یہ سوچنے لگے ہیں کہیں یوں نہ ہو کہ تم ہم سے دور رہو اور ہم واپس چل پڑیں۔ اس بار یہ سوچا تھا کہ اگر زندگی نے مہلت دی تو تم سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے لیے اپنے یہ مشاغل ترک کر دو۔ ہاں، ہمارے بعد ظاہر ہے تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خدا آپ کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھے۔ میں تو آپ کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہوں ابو جان۔ آپ اگر حکم دیں گے کہ میں اپنی مہمات کے یہ مشاغل ترک کر دوں تو میں بخوشی آپ کے اس حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن اس طرح نہیں، آپ زندہ رہ کر میرے ساتھ رہیں گے۔ راؤ غضنفر نے محبت سے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، بس ایک خدشے کا اظہار کیا تھا، اور نہ جانے کیوں اس بار یہ ذرا کچھ زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ اس بار تم نے کیا ہنگامہ خیزیاں کی؟ ویسے جلدی واپس آ گئے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری طلب تھی جس نے تمہارا رخ دلی کی طرف موڑ دیا۔ یہی ہو سکتا ہے ابو جان، ورنہ ارادہ تو طویل ہی تھا، راؤ سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رازدیو بھی تمہارے ساتھ تھا؟ جی ابو جان۔ کیسے ہیں وہ لوگ؟ ٹھیک ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ویسے اس بار ابو جان مجھے ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کی ایک یادگار بھی میرے ساتھ ہے۔ لازمی بات ہے،
کہ آپ کے کانوں تک یہ اطلاع پہنچے گی اور آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے۔ میں صرف آپ کو اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں، باقی لوگوں کو تو ٹال مٹول کر دی جائے گی۔ کیا بات ہے؟ ایسی کیا چیز ہے؟ اس بار ہم سوبارہ کے جنگلات کی جانب گئے تھے اور دریائے گونڈا کے ساتھ ساتھ ہم نے جنگلوں میں سفر کیا تھا۔ یہ بات دریائے گونڈا کی نہیں بلکہ کسی ذیلی ندی کی ہے کہ ہم نے اس ندی میں ایک انسانی جسم کو بہتے ہوئے دیکھا۔ ایک عورت کا بدن تھا، بلکہ عورت کیا، لڑکی سمجھ لیجیے آپ اسے۔ کچھ عجیب سی شکل و صورت تھی، اس کے جسم پر مٹی کے نقوش بنائے گئے تھے اور ایک پراسرار سی کیفیت کا شکار تھی۔ بہرطور وہ تو ایک لاش تھی، لیکن اس کے نزدیک ایک تقریباً 6 ماہ کی بچی بھی لیٹی ہوئی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ ہم لوگ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس بچی کو لے آئے۔ عورت کی لاش کو صرف اس بنیاد پر لایا گیا کہ اس کا راز معلوم کر سکیں۔ بہرطور وہ لاش رازدیو کے پاس ہے، لیکن بچی کو میں لے آیا ہوں اور ابو جان میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی پرورش کروں گا۔ ارے کیا تم یہاں لے آئے ہو اسے؟ راؤ غضنفر نے متحرانہ انداز میں پوچھا۔ جی ابو جان، اور کہاں لے جاتا؟ میرا مطلب ہے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ لاش کس کی تھی اور دریا میں کیسے بہہ رہی تھی؟ مجھے تو وہ کسی قبیلے کی کوئی کارروائی معلوم ہوتی ہے، نیم وحشی قبیلے کی کارروائی، کیونکہ کچھ ایسے ہی نقوش ملے ہیں۔ اس سلسلے میں میرا خیال ہے ابو جان کوئی الجھن نہیں پیدا ہو پائے گی۔ ظاہر ہے وہ انسان کی بچی ہے، اسے پرورش کرنا ہے۔ میں ان لوگوں سے کوئی بہانہ کر دوں گا، آپ کی البتہ اجازت چاہتا ہوں۔ بھائی یہ کیسا کام ہے کہ انکار کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ذرا مجھے دکھاؤ تو اس بچی کو۔ راؤ سکندر نے ایک ملازم کو آواز دی اور پھر ستود جہاں بچی سمیت طلب کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ستود جہاں خوشی سے گلنار راؤ غضنفر کے سامنے پہنچ گئیں۔ بچی اس کی گود میں تھی اور ستود جہاں نے ذرا ہی سی دیر میں اسے دلہن بنا کر رکھ دیا تھا۔ راؤ غضنفر نے ہاتھ پھیلا دیے اور بچی راؤ غضنفر کی آغوش میں پہنچ گئی۔ راؤ غضنفر اسے دیکھتے رہے، ان پر ایک لمحے کے لیے سکتہ سا طاری ہو گیا تھا اور پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ یہ تو آسمانی مخلوق ہی لگتی ہے مجھے، خدا کی قسم۔ اس کی آنکھوں میں نے ایک ایسا سحر دیکھا جو بیان نہیں کر سکتا۔ بس اس نے اپنی آنکھوں کے راستے میرے دل و دماغ پر قبضہ جما لیا ہے۔ کیا بتاؤں کتنا پیار محسوس ہو رہا ہے اس سے مجھے۔ بھائی یہ پراسرار مخلوق اب ہمارے یہاں پروان چڑھے گی ستود جہاں۔ سوچ لینا بیٹے، بچے کی پرورش بہت مشکل کام ہوتی ہے۔ ابو یہ بہت پیاری ہے، مجھے تو بہت پسند ہے، میں اسے بہت اچھی طرح پرورش کروں گی۔ ہاں ہاں بالکل۔ بہرطور جو ذمہ داری انسان قبول کر لے پھر اسے نبھانا ہی انسانیت کی شان ہوتی ہے۔ کہیں بھی راستہ بدلا تو اس گناہ سے نہ بچ سکو گے۔ اب بھی وقت ہے کہ اس لاوارث بچی کو کسی یتیم خانے کے حوالے کر دو، لیکن اگر اس کی پرورش کی ذمہ داری لیتے ہو تم دونوں تو پھر سوچ لینا کہ یہ تمہارا ایمان ہوگا۔ نہیں ابو، ہم اسے کسی کے حوالے نہیں کریں گے، آپ اطمینان رکھیے، یہ تو بہت ہی پیاری ہو گئی ہے تھوڑی سی دیر میں۔ بہرطور یہ مسئلہ طے ہو گیا اور اس معصوم بچی کے لیے اس عظیم الشان گھرانے میں بہت بڑی جگہ پیدا ہو گئی۔ بچی کا نام قندیل رکھا گیا تھا اور نہ جانے کیوں یہ نام ستود جہاں کے ذہن میں آیا تھا۔ راؤ سکندر کو بتایا گیا تو اس نے بھی بے حد پسند کیا اور پھر کسی نے اس نام سے انحراف نہ کیا اور قندیل کے لیے اس گھر کی ہر شے کشادہ ہو گئی۔ دوسری طرف راؤ سکندر کا رابطہ رازدیو سے بھی تھا اور ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی رہتی تھی۔ رازدیو نے ایک طویل خط میں لکھا تھا کہ اس نے اس پراسرار لاش کو ایک شیشے کے صندوق میں بند کر کے محفوظ کر دیا ہے۔
सुनहरा सांप एक अलग जगह रख दिया गया है। वो खरे सोने का बना हुआ है, लेकिन उसमें एक अनोखी लचक है जो मकामी जोहरियों की समझ में भी नहीं आई। चमड़े का वो टुकड़ा जिस पर नक्श व निगार बने हुए हैं, एक अलग जगह शीशे के फ्रेम में फ्रेम करा दिया गया है। लाश में सड़ने के आसार कतई नहीं हैं, न ही उसके जिस्म के नुकूश धुंधलाए हैं, बल्कि उन पर थोड़ा सा तजुर्बा भी किया गया है और वो पानी से साफ़ नहीं हो रहे, न ही उन पर कोई धुंधलाहट आ रही है। ये तमाम तफसीलात राव सिकंदर को मालूम हुई तो उसे भी हैरानी हुई। बहरतौर सौबारा का ये तोहफ़ा दोनों के पास निस्फ निस्फ तकसीम हो गया था और उसके बाद हालात मामूल के मुताबिक गुज़रते रहे थे। राव गज़नफ़र की सेहत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन बहरतौर उनकी आरज़ू बेटे ने पूरी की और कई साल गुज़र गए, लेकिन किसी महम का प्रोग्राम नहीं बना। इत्तेफाक की बात ये थी कि राजदेव ने भी इस सिलसिले में कोई इसरार या तजवीज़ पेश नहीं की थी। अलबत्ता इस वाक़े के तकरीबन कोई 4 साल के बाद दफ्तन एक दिन राजदेव के एक आदमी ने राव सिकंदर से मुलाकात की। वो बहुत तेज़ रफ्तारी से रेवा से दिल्ली तक पहुंचा था। उसने आकर इत्तला दी कि जयदेव जी का देहांत हो गया है और राजदेव ने ख़त लिखने के बजाय उसे फौरी तौर पर इत्तला देने के लिए भेजा है। बहरतौर दो दुश्मन ख़ानदानों की दोस्ती जिस अंदाज से परवान चढ़ी थी वो भी हैरत अंगेज़ थी। राव गज़नफ़र खुद अपनी तमाम कमज़ोरी के बावजूद रेवा पहुँचे थे। सिकंदर भी उनके साथ था और वहाँ पहुँचने के बाद वो जयदेव की आखिरी रसूमात में शरीक हुए थे। सिकंदर ने राजदेव से दिली दुख का इजहार किया तो राजदेव फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, भाई एक दौर ख़त्म हो गया और अब इस दौर के ख़ात्मे के बाद हमारी शख्सियत भी तब्दील हो गई। हमें अब इन सारे मामलात को संभालना पड़ेगा। सच जानो सिकंदर, मैंने कभी इस अंदाज में सोचा भी नहीं था। राव सिकंदर राजदेव को तसल्लियाँ देता रहा। वैसे राजदेव खुद भी मजबूत एसाब का मालिक था। बहरहाल ये हंगामा खेजियाँ भी ख़त्म हो गईं। जब राव सिकंदर अपने बाप के साथ रेवा से पलट रहा था तो राजदेव ने कहा, यूँ लगता है राव कि ज़िंदगी का एक दौर ख़त्म हो गया और अब शायद हम बूढ़ों की तरह जीना शुरू कर दें। जाहिर है इन जिम्मेदारियों के बाद भला इस बात की क्या गुंजाइश है कि हम अपनी तफरीहात जारी रखें। सौबारा के जंगल से वापसी हमारी इस महमाती ज़िंदगी से वापसी साबित हुई। राव सिकंदर ने दोस्त को तसल्ली देते हुए कहा, बाज़ शख्सियतों का बिछड़ना वजूद को इसी तरह तोड़ देता है। वक्त के मरहम की ज़रूरत है तुम्हें, वक्त खुद फैसला करेगा। मैं जा रहा हूँ, चंद रोज के बाद फिर आऊँगा। राव सिकंदर बाप के साथ वापस आ गया, लेकिन दूसरे महीने वो फिर रेवा पहुँच गया। उसने राजदेव को बहुत दिलगरफ्ता पाया। जयदेव की मौत उस पर बहुत असरअंदाज हुई थी। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ऐसे कैसे गुजारा होगा देव? तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? मैं खुद हैरान हूँ, सच कह रहा हूँ। पिताजी की ज़िंदगी में कभी उनसे इतना लगाव महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अब उनकी जुदाई बहुत परेशान कर रही है। माताजी ने एक तजवीज़ पेश की है। क्या? रेवा छोड़ दें? ओ, दिल्ली आ जाओ। इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात होगी। माताजी का ख्याल है कि इलाहाबाद चलें, वहाँ हमारा पूरा ननियाल कुंबा है। माताजी वहाँ खुश रहेंगी। कोई हर्ज नहीं है। दिल्ली से इलाहाबाद कितना दूर है, मगर बहुत लंबा काम होगा। वहाँ हो जाएगा। तुम भी तो आखिर दिल्ली पहुँच ही गए। हाँ, कंदील कैसी है? बिल्कुल ठीक है, स्कूल में दाखिल हो गई है। कुदरत ने शायद हमें औलाद से इसीलिए नहीं नवाजा कि कहीं इस मासूम की हक तलफी ना हो जाए।
ستوت کو تو اولاد سے محرومی کا ذرا بھی احساس نہیں ہے، وہ بس قندیل میں مصروف رہتی ہے۔ خیر ابھی کتنا وقت گزرا ہے، مایوس نہ ہو، بھگوان اچھا ہی کرے گا، رازدیو نے کہا۔ وہ خود اس دوران 2 بچیوں کا باپ بن چکا تھا، لیکن راؤ سکندر کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ موضوع بدل گیا۔ راؤ نے رازدیو کے نوارد خانے میں موجود لاش کو دیکھا۔ اس کی آب و تاب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ بدن اور چہرے پر وہی شگفتگی اور چکناہٹ تھی، اور اس پر بدستور ایک سحر طاری تھا۔ راؤ سکندر نے 3 دن یہاں گزارے اور پھر حالات سازگار رکھنے کی ہدایت کے ساتھ واپس چل پڑا۔ وقت کے ساتھ ذمہ داریاں بھی بدل جاتی ہیں۔ راؤ غضنفر نے اپنا کام ختم کر لیا تھا اور اب نئے کاروبار پر سکندر کو پوری توجہ دینی پڑتی تھی۔ چنانچہ مزاج میں بھی تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھیں۔ نیا حلقہ احباب بنا تھا، جن میں کچھ کاروباری تھے، کچھ شناساؤں کے شناسا۔ بہت سے خاندانوں سے بہت قربت ہو گئی تھی اور نئے نئے مشاغل پیدا ہو گئے تھے۔ دوسری طرف قندیل عمر کی منازل طے کر رہی تھی، ہنستی مسکراتی صحت مند زندگی سے بھرپور۔ پہلے ہی اتنی دلکش تھی کہ ایک وحشی مہم جو کو باپ بنا دیا تھا، اور ایک دولت مند خاندان کی عیش کوش زندگی نے اسے اور نکھار دیا تھا، جو دیکھتا رہ جاتا۔ ہو سکتا ہے راؤ سکندر یہ بھول جاتا کہ وہ کن حالات میں اسے ملی تھی، لیکن قندیل کی فطرت کے کچھ اہم پہلو اسے چونکاتے رہتے تھے۔ اس سب جیسی ہونے کے باوجود بھی سب جیسی نہیں تھی۔ راؤ نے کسی اور کو اس کی تفصیل نہیں بتائی تھی، یہاں تک کہ ستوت کو بھی نہیں، بس اس خیال کے تحت کہ کہیں خوف زدہ نہ ہو جائے۔ قندیل کی ذات میں کسی انوکھی فطرت کا پہلا اظہار اس وقت ہوا تھا جب پیلی بھیت سے ایک خاندان راؤ غضنفر کا مہمان ہوا تھا۔ 5 افراد تھے، 2 عورتیں، 2 بچے، 1 لڑکا اور 1 لڑکی اور 1 مرد۔ راؤ کے پرانے شناسا تھے، لیکن اوچھی فطرت کے مالک تھے۔ توفیق صاحب شیخیاں بگھارنے کے عادی تھے اور یہی عادت ان کے اہل خاندان میں تھی۔ شکار کا ذکر نکل آیا تو توفیق صاحب راؤ سکندر سے بولے، تم نے وحشی جانوروں سے کیا معاہدہ کر لیا سکندر میاں؟ یہ شک اگر جوان میں شروع ہو جائے تو پھر کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور خاص طور سے بڑھاپے میں تو اس کے سوا کچھ یاد نہیں رہتا۔ مجھے دیکھو، آخری شکار میں نے 3 ماہ پہلے کیا ہے، وہ بھی ببر شیر کا۔ مادہ بچ نکلی ورنہ وہ بھی کام آ گئی ہوتی۔ توفیق صاحب شکار کا واقعہ سنانے لگے، پھر بولے، بہرحال میں نے مادہ کو تاک لیا ہے، چھوڑوں گا نہیں اسے، تم آ جاؤ، ساتھ ہی چلیں گے۔ نہیں ابو، آپ نہیں جائیں گے، اچانک قندیل بول اٹھی۔ یہ اس کا نیا انداز تھا، اس سے پہلے اس نے کبھی ایسے الفاظ نہیں کہے تھے۔ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ قندیل کے چہرے پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ کیوں بیٹے، تم ہمیں کیوں منع کر رہی ہو؟ راؤ نے پوچھا۔ اس لیے کہ اس بار شیرنی کی باری ہے، وہ ضرور انہیں مار دے گی۔ قندیل نے توفیق صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ عورتوں نے اس بات کا برا منایا تھا، مگر توفیق صاحب کہکہا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، اگر یہ بات ہے تو قندیل بیٹی سے ہمارا وعدہ ہے کہ اس شیرنی کی کھال ہم تمہیں تحفتاً دیں گے۔ قندیل کے چہرے پر حقارت کے آثار نظر آئے تھے، جنہیں راؤ سکندر نے ہی محسوس کیا تھا۔ بہرحال اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ توفیق صاحب چلے گئے تھے اور تقریباً 1.5 ماہ بعد اچانک اطلاع ملی تھی کہ وہ شکار کے ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ ایک شیرنی نے انہیں چیر پھاڑ دیا تھا۔ کسی اور کو تو وہ بات شاید یاد نہ رہی تھی، لیکن راؤ صاحب کو بخوبی یاد تھی۔
انہوں نے کسی کو یاد بھی نہ دلائی۔ البتہ اسی رات نہ جانے کیوں ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ قندیل سے اس بارے میں پوچھیں گے۔ رات کے 12 بجے تھے۔ ستوت جہاں سو رہی تھی وہ قندیل کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، روشنیاں بجھی ہوئی تھیں، لیکن اندر تاریکی نہیں تھی۔ کھلی کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی اور اس روشنی میں قندیل فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ قالین پر ماچس کی تیلیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور قندیل بڑے انہماک سے ان کی ترتیب بدل رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ راؤ صاحب اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، لیکن قندیل کا اندازہ نہ بدلا، جیسے اسے راؤ صاحب کی آمد کا علم نہ ہوا ہو۔ اس سے پہلے کہ راؤ صاحب کچھ بولتے وہ خود بول پڑی۔ سب کی باری آتی ہے ابو۔ اب اس کی باری تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس کی نظریں راؤ صاحب کی طرف اڑ گئیں۔ پھر اس نے ایک تیلی اٹھا کر راؤ صاحب کو دکھائی۔ ہاں ابو، اس کی باری تھی۔ راؤ صاحب بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے ذہن کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ قندیل کی آنکھیں چاند کی طرح روشن تھیں، بالکل سنہری اور چمکدار، جیسے آنکھوں کی جگہ حلقوں میں 2 ننھے بلب روشن ہو گئے ہوں۔ راؤ سکندر کو ذہن پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ قندیل کا حسین چہرہ اتنا بھیانک لگ رہا تھا کہ ناقابل بیان۔ آنکھوں میں پتلیوں کا نام و نشان نہیں تھا، بس 2 روشن چراغ جن کی چھاؤں میں اس کی ہنسی بہت ڈراؤنی محسوس ہو رہی تھی۔ راؤ صاحب نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہے اور پھر نہ جانے کس طرح وہ اس کے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ ان کے دماغ میں سناٹا پھیل رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے سوچنے سمجھنے کی قوتیں کھو بیٹھے تھے۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر وہ بستر پر بیٹھ گئے اور دیر تک ذہن پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہے؟ قندیل انہیں بہت پیاری تھی، نہ صرف انہیں بلکہ وہ گھر بھر کی آنکھوں کی روشنی تھی۔ ستوت اس پر جان نچھاور کرتی تھی۔ راؤ غضنفر تو جیسے اب اس کے سہارے جی رہے تھے۔ خود راؤ سکندر اس کی مسکراہٹوں میں کھو کر حالات کی ہر الجھن فراموش کر دیتے تھے، لیکن قندیل سے اتنی قربت ہونے کے باوجود اس کی ذات کے کچھ پراسرار پہلو ان سے پوشیدہ تھے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ البتہ اتنا اندازہ انہیں ضرور تھا کہ قندیل کچھ ہے، کوئی ایسا جادو جس میں نہ جانے کون سی پراسرار کہانیاں سمیٹی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی وہ سوچتے تھے کہ کہیں یہ خاندان ان پراسرار کہانیوں کا شکار نہ ہو جائے۔ اس وقت بھی یہ احساس ان کے ذہن میں جگہ پا رہا تھا۔ وہ اسی وقت سے انوکھی ہے جب انہوں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ بھوکی تھی اور اس کی آنکھوں نے کہا تھا کہ میں بھوکی ہوں۔ وہ لمحہ بھی انہیں یاد آیا تھا جب ایک وحشی درندہ اس کی آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہو گیا تھا، اور اس کے بعد قندیل کی عمر کے 4 سال جن کا ہر لمحہ پراسرار تھا۔ ہاں، ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا انہیں، بلکہ ہر طرح بہتری ہوئی تھی، بگڑے کام بنتے رہے تھے۔ توفیق صاحب کے بارے میں اس کی پیش گوئی بہت خوفناک تھی۔ اسے پیش گوئی کے سوا کیا کہا جا سکتا تھا بھلا؟ غضنفر صاحب کو اس کے بارے میں بس اتنا معلوم تھا کہ وہ پراسرار حالت میں سکندر کو ملی ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ ستوت کو تو یہ تفصیل بھی معلوم نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے ستوت کو بھی کچھ پراسرار حالات سے واسطہ پڑا ہو، لیکن چونکہ کوئی بات اس کے علم میں نہیں تھی اس لیے اس نے غور بھی نہ کیا ہوگا۔ بہرحال آج آدھی رات سے زیادہ دیر تک وہ اس کے بارے میں غور کرتے رہے تھے۔ دوسرا دن حسب معمول صبح کو انہوں نے اس کو اسکول جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دل موہ لینے والی گڑیا جسے ایک بار دیکھ کر کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ راؤ سکندر ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ پھر چند روز کے بعد وہ اس رات کی کہانی بھول گئے۔ زندگی مصروف تھی۔ شہری اور دیہاتی زندگی کے معمولات میں فرق ہوتا ہے۔
ریوا میں مصروفیات محدود تھیں، دہلی آ کر معمولات بدل گئے تھے اور جملہ کاروباری مصروفیات بھی رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی تھی۔ نئی شناسائیاں، نئی دوستیاں، جن میں کچھ ہم ذوق بھی تھے، لیکن رازدیو جیسا دوست کوئی نہ تھا۔ جب بھی کچھ لمحے نکال پاتے رازدیو کے پاس پہنچ جاتے، جو اب الہ آباد منتقل ہو گیا تھا اور چوہان سے بنیا بنتا جا رہا تھا۔ اس دوران پاروتی بھابھی بڑی پابندی سے رازدیو کا خاندان بڑھا رہی تھی اور اب تک 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کا باپ بنا چکی تھی رازدیو کو۔ چنانچہ رازدیو کی مصروفیات بھی اسی حساب سے بڑھ رہی تھی۔ 6 بار وعدہ کر چکا تھا دلی آنے کا، لیکن ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ راؤ نے اس کی مصروفیات دیکھ کر اسے معاف کر دیا تھا۔ اس نے اپنا کاروبار خوب پھیلا لیا تھا۔ شکار کا تو اب تصور ہی چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن رازدیو کا نوارد جمع کرنے کا شوق بدستور تھا۔ اس نے اپنی حویلی نما عمارت کا ایک حصہ نوارد کھانے کے لیے مخصوص کر لیا تھا اور اس میں نہ جانے کیا کیا جمع کر لیا۔ وہ لاش بھی جوں کی توں موجود تھی۔ وقت تیزی سے آگے بڑھتا رہا اور اس میں بے شمار انوکھے واقعات پیش آئے۔ انہی میں قندیل کی شخصیت کے بہت سے پہلو نمایاں تھے۔ اس وقت وہ 12 سال کی تھی جب ستوت شدید بیمار ہو گئیں۔ اسے خون کی الٹیاں ہونے لگی اور چند ہی گھنٹوں میں جان کے لالے پڑ گئے۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور سانسوں کی آمد و رفت مدھم پڑ گئی۔ پورا گھر شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم مصروف عمل تھی، نہ جانے کیا کیا جا رہا تھا۔ راؤ سکندر پر غشی طاری ہونے لگی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیوی کی زندگی کیسے بچائیں۔ اسپتال لے جانا ضروری نہ سمجھا گیا تھا کیونکہ تمام ہی بڑے ڈاکٹر کوششیں کر رہے تھے اور گھر پر ہی موجود تھے، لیکن ان کی کوششیں برابر نہ ہو رہی تھیں۔ پورا دن گزر گیا، رات ہو گئی، ایک ایک لمحہ کوششوں میں صرف ہو رہا تھا، لیکن کوئی افاقہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئے اور پھر انہوں نے متفقہ مشورہ دیا، اس سے زیادہ کچھ کرنا ممکن نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ انہیں بیرون ملک لے جانے کا بندوبست کیا جائے۔ بیچارے راؤ سکندر شدت پریشانی سے نڈھال ہو گئے تھے۔ یہ اچانک افتاد پڑی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے تمام ڈاکٹر ایک ایک کر کے واپس چلے گئے۔ گھر پر ہول سناٹا طاری تھا۔ ملازم جاگ رہے تھے، لیکن سجدہ سے مختلف گوشوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی کیا کرتا؟ راؤ سکندر کا ایک پاؤں باہر ہوتا تو دوسرا اندر۔ ستوت کو سنبھالنے کے لیے 2 ملازمائیں مصروف عمل تھیں۔ غضنفر یار خان الگ پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹے سے مشورہ کرنے لگے کہ اب بہو کو بیرون ملک لے جانے کا کیا بندوبست کیا جائے۔ نیز کہ ان حالات میں سفر ممکن ہو سکے گا، ایک پریشانی تھی جس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ راؤ سکندر دیوانگی کے عالم میں باہر کھلی فضا میں نکل آئے اور وہ حیران و پریشان ایک گوشے میں جا بیٹھے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ رازدیو سے بھی فوری رابطہ ممکن نہ تھا، لیکن رابطہ کر کے ہوتا بھی کیا؟ یہاں ایسے بہت سے دوست موجود تھے جو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ رازدیو کو پریشان کرنا بے معنی تھا۔ بہت دیر تک یہ فیصلے کرتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ کسی کو اطلاع دے کر بیرون ملک روانگی کا بندوبست کیا جائے، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہتر ہے چند دوستوں سے مشورہ کر لیے جائیں۔ پریشانی کے عالم میں اپنے طور پر ہی کوششیں کرتے رہے تھے اور کسی سے مشورہ نہ کر پائے تھے۔ اب یہ سوچا کہ یہ عمل کر ڈالنا چاہیے۔ ابھی اس سوچ بچار میں مصروف تھے کہ ایک گوشے کی جانب نظر اٹھ گئی اور انہوں نے قندیل کو دیکھا جو ایک درخت کے قریب بیٹھی کسی چیز سے جڑ کھود رہی تھی۔ وہ چونکے ضرور، لیکن پریشانی کے عالم میں اس طرف توجہ نہ دے سکے۔ البتہ ان کی نظریں بے خیالی کے عالم میں قندیل کو دیکھتی رہیں۔ پھر شاید قندیل نے اپنا کام پورا کر لیا تھا کیونکہ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر وہ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے ہوئے چوروں کی طرح دبے پاؤں کوٹھی کی جانب واپس مڑ گئی۔
और राव सिकंदर गर्दन झटक कर अंदर की तरफ चल पड़े। मकसद यही था कि कुछ दोस्तों से मशवरा करें। एक बार फिर उन्हें कंदील के कमरे के सामने से गुजरना पड़ा। वो अभी अभी अब कमरे में दाखिल हुई थी और राव सिकंदर चंद ही कदम आगे बढ़े थे कि कंदील दबे पांव बाहर निकली। उसका ये चोरों का सा अंदाज बड़ा ताज्जुब खेज था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सुतूत के कमरे तक पहुंची तो राव सिकंदर को चौंकना पड़ा। न जाने उसके हाथों में क्या था। कंदील आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पर पहुंची। इस वक्त दोनों मुलाजिमाएं अंदर थीं। उसने अंदर दाखिल होने के बाद मुलाजिमाओं से कहा कि वो बाहर चली जाएं। राव साहब ने यही हुक्म दिया था, यही हुक्म दिया है। राव साहब ने यही हुक्म दिया है। राव सिकंदर ने खामोशी से उसका पीछा किया था और फिर उसके अल्फाज भी सुने थे। वो हैरान रह गए। मुलाजिमाएं बाहर निकल गई थीं, लेकिन राव सिकंदर को अब कंदील की इस हरकत से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। चुनांचे वो खामोशी से उस अगबी हिस्से में पहुंच गए जहां से वो अंदर का जायज़ा ले सकते थे। खुली हुई खिड़की से उन्होंने देखा कमरे में तेज़ रोशनी हो रही थी और सुतूत बिस्तर पर निढाल पड़ी हुई थी। कंदील ने अंदर का दरवाज़ा बंद कर दिया था। फिर उसने 3 मोटी मोटी जड़ें ज़मीन पर रख दी। गालिबन वो उन्हीं जड़ों को घूर रही थी, वो उन्हीं जड़ों को खोद रही थी और राव सिकंदर ने हैरत से उसकी ये कार्रवाई देखी। कंदील ने बगौर सुतूत का चेहरा देखा। फिर उसने एक जड़ उठाकर दांतों से चबाना शुरू कर दी और चंद लम्हात उसे चबाती रही। फिर वो सुतूत की गर्दन पर झुकी और फिर उसने जो कुछ किया उस पर राव सिकंदर की चीख निकलते निकलते रह गई। कंदील ने अपने तेज़ दांतों से सुतूत की गर्दन चबा डाली। उसके होंठ खून में डूब गए थे। राव का बदन कांपने लगा था। वो सुतूत की गर्दन से खून बहता देख रहे थे। कंदील ने एक बार फिर चबाई हुई जड़ उठाई और जैसे उसके अंदर की नमी चूसने लगी। फिर उसने दोबारा होंठ उसके ज़ख्म पर रख दिए और इसी तरह उससे चिपकी रही। कोई 40 सेकंड उस काम में सर्फ हुए। फिर कंदील ने दूसरी जड़ उठा ली और उसे पहले की मानिंद चबाने लगी। राव सिकंदर के कदम जैसे अपनी जगह जम गए थे। वो नीम मदहोशी की सी कैफियत का शिकार हो गए थे और अपनी जगह पथराए हुए खड़े थे। फिर कंदील ने सुतूत के पेट से कमीज़ हटाई और बगल के करीब से अपने दांतों से उसका बदन उधेड़ दिया। वो एक खूंखार बिल्ली मालूम हो रही थी। उसने वही अमल यहाँ भी दोहराया। फिर तीसरा ज़ख्म उसने सुतूत की रान पर लगाया था और वही अमल दोहराने के बाद सीधी हो गई थी। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई जड़ों को, जिन्हें वो चबाती रही थी, इन ज़ख्मों पर रख दिया था और उसके बाद वो अपने काम से फारिग हो गई थी। उसके बाद उसने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन खुद वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी, बल्कि एक गोशे में खामोश खड़ी हो गई थी। राव सिकंदर चंद लम्हात अपनी जगह खड़े रहे, फिर घूमकर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। वो सीधे सुतूत जहाँ के पास पहुँचे, जो उसी तरह मर्दनी की सी कैफियत में पड़ी हुई थी। राव साहब गहरी गहरी सांसें लेते रहे। कोशिश के बावजूद वो कंदील से उसके इस अमल के बारे में नहीं पूछ सकते थे, जो सकते के आलम में दीवार से टिकी आंखें बंद किए खड़ी थी। काफ़ी देर इसी तरह गुजर गई और दफ्तन राव साहब चौंक पड़े। इतनी देर में सुतूत को खून की कई कै हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये सिलसिला मुसलसल चल रहा था कई दिनों से। लेकिन राव साहब का बदन कांपने लगा। क्या कंदील ने उसका कोई इलाज किया था और ये इलाज कारगर हो गया था? सुतूत जहाँ का चेहरा अब पुरसुकून होता जा रहा था। राव साहब का दिल खुशी से उछलने लगा। कई घंटे गुजर गए, यहाँ तक कि सुबह की रोशनी नमूदार होने लगी। दफ्तन राव साहब को कंदील का ख्याल आया। वो बदस्तूर उसी अंदाज में अपनी जगह खड़ी हुई थी। उनके दिल में मोहब्बत उमड़ आई और वो आगे बढ़कर उसके करीब पहुँच गए। कंदील, थक गई होगी, बैठ जाओ बेटा।
قندیل چونک پڑی۔ اس نے کھوئی کھوئی آنکھوں سے راؤ صاحب کو دیکھا، پھر ستوت جہاں کو۔ پھر وہ آگے بڑھی اور ستوت جہاں کے قریب پہنچ کر جھکی، اسے دیکھتی رہی۔ پھر راؤ صاحب کی طرف دیکھ کر وہ مسکرائی اور باہر نکل گئی۔ صبح کے 7 بجے تھے کہ ڈاکٹر کرپارام آ گئے۔ یہ راؤ صاحب کے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے آتے ہی سوال کیا، انتظام ہو گیا؟ پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر ستوت جہاں کے پاس پہنچ گئے، اسے دیکھا اور پھر اس کا معائنہ کرنے لگے۔ ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان کی حالت تو بہتر ہے، الٹیاں رک گئیں۔ ہاں، راؤ صاحب نے جواب دیا، چمتکار ہو گیا۔ ارے یہ زخم کیسا ہے؟ انہوں نے گردن کے زخم کو دیکھتے ہوئے کہا، بس ایسے ہی لگ گیا، پہلے تو نہیں تھا۔ ہاں، پہلے نہیں تھا۔ میرے خیال میں کرپارام نہ جانے اس زخم کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، تمہاری کوئی دعا کارگر ہو گئی راؤ۔ اب خون کا انتظام کر لو، باقی سب ٹھیک ہے۔ دوسرے اور ڈاکٹر بھی آ گئے اور سب نے متفقہ فیصلہ دیا کہ اب حالت بالکل نارمل ہے۔ خون بدن میں داخل ہوگا تو کمی پوری ہو جائے گی، اور یہی ہوا۔ ستوت جہاں کی حالت قدرے بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ تمام ڈاکٹر اپنے اپنے کام کر رہے تھے، لیکن راؤ صاحب اصلیت جانتے تھے۔ قندیل، اور صرف قندیل۔ مگر کیسے؟ وہ تو اس وقت سے ان کے پاس تھی جب وہ صرف چند ماہ کی تھی۔ پھر یہ طریقہ علاج اس نے کہاں سے سیکھا؟ وہ یہ سب کچھ کیسے جانتی تھی؟ مگر انہیں احساس ہوا کہ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو وہ نہیں جانتے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ قندیل ہے کون۔ بالآخر ستوت جہاں ٹھیک ہو گئی۔ کمزوری کافی دن تک باقی رہی تھی، لیکن رفتہ رفتہ وہ بھی دور ہو گئی۔ راؤ سکندر اپنے ذہن پر بہت سا بوجھ سنبھالے ہوئے تھے۔ جس وقت قندیل کو یہاں لائے تھے تو راؤ غضنفر کو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات بتائی تھی۔ ستوت جہاں کو اس خیال سے کچھ نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ خوفزدہ نہ ہو جائے۔ بس ایسے ہی کچھ کہہ کر سن کر ٹال دیا تھا، اور اس طرح کہا تھا کہ ستوت جہاں مطمئن ہو گئی تھی۔ راؤ غضنفر تو شاید اس کے بعد یہ بات بھول گئے تھے کہ قندیل پر اسرار طریقے سے اس گھر تک پہنچی ہے۔ انہوں نے پھر کبھی قندیل کے بارے میں اور کچھ نہیں پوچھا تھا۔ قندیل کی یہ عجیب و غریب صفات صرف راؤ سکندر کو معلوم تھی۔ ابتدا میں وہ اس سوچ کا شکار رہے تھے کہ کہیں یہ پراسرار وجود ان کے خاندان کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ بن جائے، لیکن قندیل نے اپنی پراسرار قوتوں کا مظاہرہ ستوت جہاں کا عجیب و غریب علاج کر کے کیا تھا۔ گو یہ بات بھی راؤ سکندر کے سمجھ میں نہیں آ سکی تھی کہ قندیل کو یہ طریقہ علاج کیسے معلوم ہوا، لیکن ستوت جہاں کی صحت یابی کی خوشی میں باقی ساری باتیں بھول گئے، اور رفتہ رفتہ ہر خیال ذہن سے مٹتا چلا گیا۔ کوئی بھول کر بھی کہہ نہیں سکتا تھا کہ قندیل ستوت جہاں کے بطن سے پیدا نہیں ہوئی یا راؤ صاحب کی بیٹی نہیں ہے۔ ماہ و سال بیتتے رہے، قندیل حسین سے حسین تر ہوتی چلی گئی۔ ویسے بھی تندرست و توانا بچی تھی۔ عمر آگے بڑھی تو قد و قامت اور رنگ و روپ نکھر گیا۔ اسکول سے کالج پہنچ گئی اور کالج میں ایک بے مثال شخصیت کی مالک بن گئی۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ اس دوران کوئی اور ایسا اہم واقعہ کم از کم راؤ صاحب کے علم میں نہیں آ سکا جو قندیل کی پراسرار شخصیت سے متعلق ہو۔ چنانچہ ایک طرح سے اس کی پراسراریت راؤ صاحب کے ذہن سے نکل گئی۔ قندیل بہت ہی خوش مزاج اور بذلہ شک قسم کی لڑکی تھی، ہنسنے ہنسانے والی۔ بہت سی لڑکیاں اس کی دوست بن گئی تھیں۔ 3 اور زندگی نہایت پرسکون گزر رہی تھی۔ عمر کی کچھ اور منزلیں طے ہوئیں تو کالج سے یونیورسٹی پہنچنا ہوا، اور یونیورسٹی میں بھی اس کی ہر دل عزیز کا وہی عالم تھا۔ دوستوں کے درمیان وہ ایک نمایاں شخصیت تھی۔ راؤ سکندر چونکہ بچپن ہی سے شاندار صحت کے مالک تھے،
اس لیے عمر کے اتنے سال گزرنے کے باوجود ان کی صحت و توانائی میں کمی نہیں آئی تھی۔ البتہ راؤ غضنفر اب زندگی کی آخری منزلیں طے کر رہے تھے اور کئی بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیا اور راؤ سکندر ایک بہت بڑی کمی کا شکار ہو گئے۔ اس موقع پر رازدیو بھی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ دلی پہنچ گیا تھا۔ دوستوں کے دلوں میں محبتوں کی کمی تو نہیں ہوئی تھی، بس مصروفیتوں نے انداز بدل دیے تھے۔ اس غمناک موقع پر بھی رازدیو کی آمد راؤ سکندر کے لیے بہت خوشگوار تھی۔ ہر چند کہ باپ کی جدائی کا غم شدید تھا، لیکن رازدیو کی آمد سے دل بہل گیا۔ پرانی کہانیاں دہرائی گئیں۔ رازدیو نے قندیل کو دیکھا تو آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا اور اس نے تنہائی میں راؤ سکندر سے کہا، راؤ، ایک بات پر تم نے غور نہیں کیا، یا غور کیا تو کبھی مجھ سے اس کا تذکرہ نہیں کیا؟ کون سی بات؟ قندیل کا چہرہ تمہیں کسی اور چیز کی یاد نہیں دلاتا؟ نہیں، میں نے تو غور نہیں کیا، مگر میں نے غور کیا ہے، کیونکہ میرے نوارد خانے میں وہ لاش اب بھی اسی طرح محفوظ ہے جس کے ساتھ قندیل ہمیں ملی تھی، اور اگر تم اس کا چہرہ دیکھو تو ایک نگاہ میں یہ جان لو گے کہ قندیل اس کی ہو بہو ہم شکل ہے۔ میں نے تو ایک نگاہ میں دیکھتے ہی یہ اندازہ لگا لیا تھا۔ اوہ! راؤ سکندر حیران رہ گیا۔ اسے گزرے ہوئے تمام واقعات یاد آ گئے، لیکن نہ جانے کیوں وہ ان واقعات کو زبان پر نہ لا سکا۔ اسے ہمیشہ ہی یہ محسوس ہوا تھا کہ جب بھی اس نے قندیل کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کی، اس کے دماغ اور زبان نے اس سے بغاوت کی اور وہ اس معاملے کو زیادہ کورید نہیں سکا۔ پھر واقعات اس کے ذہن سے محو ہوتے رہے۔ رازدیو کے یہ الفاظ سن کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ رازدیو نے کہا، کیا یہ کہانی ہمیشہ ایک سربستہ راز رہے گی کہ قندیل کون ہے؟ وہ لاش کہاں سے بہتی ہوئی آئی تھی؟ یا کبھی ہمیں اس کا کوئی حل بھی ملے گا؟ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ تعجب ہے، سخت تعجب ہے، رازدیو نے کہا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اب کیا ہوگا؟ یہ تو طے ہے کہ قندیل ایک پراسرار قوتی شخصیت کی مالک ہے۔ آخر کیا راز ہے؟ اور آگے وہ کیا کیا کرے گی؟ اس لاش کے ساتھ اس کا ایسا کیا رشتہ ہے جس کی شکل اس سے ہو بہو ملتی ہے؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے؟ اگر ہاں تو میرے اس چینل میں میرے ساتھ بنے رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی کمی ہو تو مجھے فرینکلی کامنٹ کر کے بتائیں۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر ملتے ہیں طلسم ایجادی کی ایک اور نئی پیاری ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔